अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं और ना अक्लो फहम की गहराइयां उसकी तह तक पहुंच सकती हैं। उसके कमाले ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, ना उसके लिए कोई तौसीफी अल्फाज है, न उसकी इब्तदा के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जा सके, न उसकी कोई मुद्दत है जो कहीं पर खत्म हो जाए। उसने मखलूकात को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया और थरथराती हुई जमीन पर पहाड़ों की मेखें गाड़ी। दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है, कमाले मारिफत उसकी तस्दीक है, कमाले तस्दीक तौहीद है, कमाले तौहीद तंजिया व इखलास है और कमाले तंजिया व इखलास ये है कि उससे सिफतों की नफी की जाए, क्योंकि हर सिफत शाहिद है कि वो अपने मौसूफ की गैर है और हर मौसूफ शाहिद है कि वो सिफत के अलावा कोई चीज है। लिहाजा जिसने ज़ात इलाही के अलावा सिफात माने उसने ज़ात का एक दूसरा साथी मान लिया, और जिसने उसकी ज़ात का कोई और साथी माना उसने दोई पैदा की, और जिसने दोई पैदा की उसने उसके लिए जुज बना डाला, और जो उसके लिए अज्जा का कायल हुआ वो उससे बेखबर रहा, और जो उससे बेखबर रहा उसने उसे काबिले इशारा समझ लिया, और जिसने उसे काबिले इशारा समझ लिया उसने उसकी हद बंदी कर दी, और जो उसे महदूद समझा वो उसे दूसरी चीजों ही की कतार में ले आया, और जिसने ये कहा कि वो किसी चीज में है उसने उसे किसी शय के ज़िमन में शुमार कर लिया, और जिसने ये कहा कि वो किसी चीज पर है उसने और जगहें उससे खाली समझ ली। वो है, हुआ नहीं, मौजूद है मगर अदम से वजूद में नहीं आया। वो हर शय के साथ है, न जिस्मानी इत्तिसाल की तरह, वो हर चीज से अलहदा है न जिस्मानी दूरी की तरह। वो फाइल है लेकिन हरकत व आलात का मोहताज नहीं। वो इस वक्त भी देखने वाला था जबकि मखलूकात में कोई चीज दिखाई देने वाली न थी। वो यगाना है इसलिए कि उसका कोई साथी ही नहीं है कि जिससे वो मानूस हो और उसे खोकर परेशान हो जाए। उसने पहले पहल खल्क को ईजाद किया बगैर किसी फिक्र की जौलानी के और बगैर किसी तजुर्बा के जिससे फायदा उठाने की उसे जरूरत पड़ी हो, और बगैर किसी हरकत के जिसे उसने पैदा किया हो, और बगैर किसी वलवला और जोश के जिससे वो बेताब हुआ हो। हर चीज को उसके वक्त के हवाले किया।
بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں قرار دی۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کے پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اس کے بعد پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ تھا اور اسے اس کے مرکز پر قرار دیا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو مت دیا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا۔ ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خدا وند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، کچھ ان میں سربسجود جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، اور نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین
اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں۔ عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب ہیں اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔